ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ مد کے معنی آتے ہیں کھینچنا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ چلیے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ مد متصل، اس سبق کے اندر 3 طرح کے مد کا بیان ہے: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ ٹھیک ہے، مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مد کے بعد تو مد کتنے ہیں؟ مد تو آپ حضرات نے پڑھ چکا ہے، مد 3 ہیں۔ کون کون؟ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ تو مد کے بعد یعنی الف مدہ کے بعد، یا مدہ کے بعد یا واو مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اسی شبد میں ہو، یعنی ایک ہی کلمہ میں حمزہ بھی ہے ایک ہی شبد میں اور اسی میں مدہ بھی ہے، اسی کا نام ہے مد متصل۔ جیسے آپ حضرات مثال میں ملاحظہ فرما لیں، اس کو دیکھ لیجئے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، یہ مل ملا کر کے ایک کلمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک شبد ہے، ایک کلمہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ایک ہی کلمہ کے اندر مدہ بھی ہے اور اسی کے اندر حمزہ بھی ہے۔ حمزہ دوسرے شبد میں نہیں ہے، اسی شبد کے اندر ہے، اس لیے اس کہتے ہیں مد متصل۔ مد کے معنی کھینچنا، متصل کے معنی ملا ہوا، متصل کا معنی ہے ملا ہوا۔ تو ہم مدہ بھی اسی کلمہ میں ہے اور حمزہ بھی اسی کلمہ میں ہے، یعنی ایک ہی کلمہ میں مدہ بھی ہے اور اسی میں حمزہ بھی ہے، اسی کا نام ہے مد متصل۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے دوسرا مثال، سیئت۔ تو سین یا مد زیر سی، یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، تو حمزہ جو ہے اسی کلمہ کے اندر ہے، اسی شبد میں ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل۔ متصل کا معنی کیا بتایا؟ ملا ہوا مد ہے۔ سین واو مد پیشو، حمزہ پیشو۔ اب دیکھیے یہ مل ملا کر پورا ایک کلمہ ہے، اسی کلمہ کے اندر واو مدہ ہے، مدہ بھی ہے اور اسی میں حمزہ بھی ہے۔ حمزہ دوسرے کلمہ میں نہیں ہے بلکہ ایک ہی شبد کے اندر ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل۔ اسی کو کہا انہوں نے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو یعنی ایک ہی شبد میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل یعنی کہتے ہیں اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو کھینچنا 2 الف جو ہے بالکل واجب ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ مد منفصل، دوسرے نمبر میں کون تھا؟ مد منفصل۔ کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ دیکھیے آپ کو مثال میں سمجھاتے ہیں، یہ مد منفصل کی مثال ہے۔ فایا مد زیر فی، دیکھیے یہ فایا زیر فی یہ الگ شبد ہے۔ جو حضرات عربی کو سمجھتے ہیں یا عربی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ فایا مد زیر فی، یہ فی ہے، الگ شبد ہے، اور حمزہ میم زبر ام یہ گویا کہ الگ شبد ہے، ٹھیک ہے، الگ شبد ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے فایا مد زیر فی، یا مدہ اس میں ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ جو آ رہا ہے وہ اسی کلمہ میں نہیں ہے، اسی شبد میں نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے شبد میں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مد منفصل یعنی جدا مد۔ منفصل کے معنی آتا ہے جدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ الگ ہے مدہ اور حمزہ الگ ہے، دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل۔ اور یہاں کہا تھا کہ مدہ بھی اسی میں تھا اور حمزہ بھی ایک ہی کلمہ میں، دونوں چیز ہے، اس لیے مد متصل ملا ہوا مد، ملانے والا مد، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، لا الہ، یہاں دیکھ لیجئے لام الف مد زبر لا، یہ گویا کہ لا یہ الگ کلمہ ہے، اور الہ کے معنی ہے معبود، یہ الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو مدہ جو ہے ایک کلمہ میں ہے، اور حمزہ جو آ رہا ہے وہ اسی کے اندر نہیں ہے بلکہ اس سے باہر ایک دوسرا کلمہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہے مدہ، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مد منفصل کہتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے انا انزلنا، تو انا مدہ اس میں ہے، یہ مدہ ہے، یہ الگ شبد ہے، الگ کلمہ ہے۔ انزلنا یہ کیا ہے؟ الگ کلمہ ہے، یعنی اس کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے، انا کو الگ رکھ دیں گے، اس کو الگ رکھ دیں گے، تو گویا کہا ہے اس کو الگ الگ کہتے ہیں۔ تو جو ہے ایک کلمہ میں مدہ ہے اور دوسرے میں حمزہ ہے، اس کو مد منفصل۔ اب یہاں دیکھ لیجئے سین یا مد زیر سی، تو آپ اگر چاہیں سین یا مد زیر سی کو کاٹ کر کے الگ کرنا ہے، اس کو الگ کر دینا، کاٹ کر نہیں کر سکتے۔ کاہے نہیں کر سکتے؟ گویا کہ یہ ایک ہے، کیا ہے؟ یہ ایک ہے، اور اسی کے اندر مدہ بھی ہے اور اسی کے اندر حمزہ بھی ہے، تو مد متصل ہو گیا۔ اور یہاں یہ چیز نہیں ہے، یہ الگ شبد ہے، یہ الگ شبد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کاٹ کر اب چاہے تو الگ کر سکتے ہیں، اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مدہ تو ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسری کلمہ میں آ رہا ہے، اسی کا نام ہے مد منفصل۔ گویا کہ اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، ہے نا، یعنی اس کو 3 الف 4 الف 5 الف جو ہے کھینچ بھی سکتے ہیں، اور نہیں تو 1 الف کے برابر بھی کھینچ لیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، کھینچنا اس کو جائز ہے، جتنا کھینچنا چاہے۔ آگے لکھا ہے مد لازم۔ مد لازم کس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 3، حروف مد کے بعد، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر، حروف مدہ ہے اس کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو یا تشدید تو مد لازم ہوگا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے حمزہ کھڑا زبر آ، یہ ٹھیک ہے، حمزہ کھڑا زبر آ ہے نا، گویا کہ کھڑا زبر برابر ہو الف مدہ کے، الف مدہ ہو گیا۔ اب کیا لکھا کہ حروف مد کے بعد والے حرف پر، تو حروف مد کے بعد والا حرف لام ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ ساکن، یہاں لکھا نا حروف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو، جزم یعنی ساکن جزم ایک ہی ہے، جزم ہو، ٹھیک ہے، تو مد لازم ہوگا، یا جزم نہیں لیکن تشدید ہے تب بھی کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ حروف مد حمزہ کھڑا مد زبر آ ہے نا، یہ الف مدہ کے برابر ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ آپ دیکھ لیجئے جزم آ گیا، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مد لازم کہیں گے۔ اب یہاں دیکھیے ہا الف مد زبر ہے نا، یہ الف مدہ ہو گیا، اور جیم اس کے بعد جو آ رہا ہے یعنی حرف مد کے بعد والا حرف، اس کے اوپر ساکن تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ تشدید ہے، اس لیے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ اس کو بھی کہیں گے مد تشدید، اس لیے کہا کہ مد لازم۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا، اب دیکھیے صاد فا، تو صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے، وہ ایک الف مدہ کے برابر ہو گیا، اور الف مدہ کے بعد فوراً بعد والے حرف پر کیا گیا؟ تشدید آ گیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مد لازم کہیں گے۔ اسی کو کہا کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو ٹھیک ہے تو مد لازم ہوگا، یعنی ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے ہم لوگ پھر جو ہے متن اور اجرا کر لیں گے اس کو۔ جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات، یہ کیسے کریں گے؟ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو فایا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام را زیر فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای لام کھڑا زبر لا، لا الہ زبر ہے، لا الہ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا حمزہ نون زبر ان، انا ان زالام زبر زل، انا انزل نون الف زبر نا، انا انزلنا حمزہ کھڑا مد لام زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ نون زبر نا، آل آنا
ہا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا مد زبر صوف وصوف، فا کھڑا زبر فا وصوف، تا زیر تی وصافات، یہ ہو گیا ہجے۔ اجرا کیسے کریں گے کہ جیم الف مد زبر جا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہوگا۔ یہاں پر سین یا مد زیر سی، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی شبد میں ہے، اس لیے مد متصل، اس کا بھی سیم ہے۔ یہاں کیسے کریں گے فا یا مد زیفی کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا، یہاں بھی سیم وہی بات ہے۔ یہاں پر کیسے کریں گے کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر کیا ہے ساکن، اس لیے مد لازم ہوگا۔ یہاں کیسے کریں گے حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر جو ہے تشدید ہے اس لیے کیا ہوگا مد لازم ہوگا۔ چلیے ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔